سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے نہایت محترم محتشم بھائی تیم اللہ صاحب، محترم بھائی محمد عمر معین الدین صاحب، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں بھائی پرویدان سے تشریف لائے ہیں محمد تبریز چھیدی صاحب، میرے نہایت محترم بزرگوں، بھائیوں اور پیارے پیارے ثناخوان مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، اور میری معزز ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رمضان المبارک جو کہ رحمتوں کا مہینہ ہے وہ بھی آ رہا ہے، اور بیٹی کی ولادت بھی، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. بیٹی کی ولادت آپ سب جانتے ہیں، بھائی تیم اللہ صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بیٹی عطا فرمائی. اب کوئی اور کسی کیٹیگری کا آدمی ہوتا تو یہاں کچھ کنسرٹ سجا رہا ہوتا، تو غلامان مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو جب کوئی نعمت ملتی ہے وہ اپنے آقا کا میلاد مناتے ہیں. اب الحمدللہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے حضور عقیدت اور محبت کی نظریں پیش کر کے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی تعریف اور ثنا کر کے اللہ کو خوش کیا جا رہا ہے جس نے اتنا پیارا محبوب بنایا. سامعین محترم، وقت بہت کم ہے. آج کا ہمارا ٹاپک اور تھیم بھی یہی ہے کہ بیٹی کی عظمت کیا ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے بعض عرب ٹرائبز میں، بعض عرب قبائل میں اپنی بیٹیوں کو وہ لوگ زندہ دفن کرتے تھے، زندہ دفن کرتے تھے. اور ایک ایسا واقعہ اسلامک ہسٹری میں، اس دور کی ہسٹری نے سیو کیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کرام کی جماعت میں بیٹی کی فضیلت بیان کر رہے ہیں. ارشاد فرما رہے ہیں کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا. جو ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے، ہمارے بڑوں کی رسپیکٹ نہ کرے اور ہمارے چھوٹوں سے پیار نہ کرے، وہ ہمارا نہیں ہے، ہماری امت میں سے نہیں ہے. ایک صحابی جن کا نام عاصم ابن قیس، وہ زار و قطار رونے لگے، رو رہے ہیں. میرے آقا علیہ السلام نے پوچھا، عاصم ابن قیس آپ کو کیا ہوا؟ عرض کرنے لگے، حضور آپ چھوٹوں کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، میں وہ گنہگار آدمی ہوں جو آپ کی غلامی میں آنے سے پہلے میں نے ان گنہگار ہاتھوں سے نہ جانے اپنے قبیلے، اپنے ٹرائب کی کتنی بیٹیوں کو میں نے ان ہاتھوں سے زندہ دفن کیا. اور وہ کہتے کہ یا رسول اللہ بہت سارے واقعات ہوئے، لیکن ایک واقعہ ایسا ہے کہ میں زندگی میں کبھی اس کو بھلا نہیں سکتا، وہ واقعہ میرے ذہن سے کبھی نکل نہیں سکتا. وہ کہتے ہیں کہ میں آؤٹ آف کنٹری اپنے ٹریڈنگ کے سفر پر، تجارت کے سفر پر میں باہر جایا کرتا تھا، کبھی عراق میں، کبھی سیریا میں، دوسری کنٹریز میں اپنی تجارت کے لیے. تو میں جب جانے لگا تو میں نے یہ فیل کیا کہ میری بیوی کے بطن میں کوئی ایک اللہ تعالیٰ نے اس کو کوئی اولاد عطا فرمانے والا ہے. اللہ تعالیٰ ایک بچے کی نوید مجھے مل رہی تھی. تو میں نے اپنی بیوی کو جاتے ہوئے یہ ایڈوائس دی کہ اگر بیٹا ہوا تو اس کو رکھ لینا، اس کو برنگ اپ کرنا، اس کی تربیت کرنا، اس سے پیار کرنا. اگر بیٹی ہوئی تو اس کا گلا دبا کر اس کو کہیں دفن کر دینا. اب وہ ماں ہے، ایون اگنورنٹ پیریڈ کی ماں کیوں نہ ہو، ماں تو ماں ہی ہوتی ہے. وہ سفر پر روانہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کو ایک بیٹی عطا فرمائی. جب اس نے دیکھا کہ بیٹی اتنی پیاری پیاری ہے، اس کی آنکھیں اتنی پیاری ہیں، اس کا فیس اتنا پیارا ہے، تو
اب ماں کس طرح اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے اس کو قتل کرے. اس نے اپنی پڑوسن سے کہا کہ جب کبھی میرا ہسبینڈ اپنے سفر سے واپس آئے گا تو اس کو اپنے گھر میں چھپا لینا. میں اس بیٹی کو رکھنا چاہتی ہوں, میں اس کو برنگ اپ کرنا چاہتی ہوں. تو اس کی پڑوسن نے کہا ٹھیک. جب کبھی پتہ چلتا کہ وہ آ رہا ہے اس بچی کو اس کے گھر میں چھپا دیتے. بچی کچھ بڑی ہوگی, وہ آتا رہا جاتا رہا, کبھی کسی کنٹری میں سفر پر, کبھی کسی کنٹری سے آتا رہا. ایک دفعہ اچانک وہ اپنے گھر آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی اپنی بیٹی کے بالوں کو کم کر رہی ہے, اس کی آنکھوں میں سرما لگا رہی ہے. اس نے دیکھا, بڑا حیران ہوا کہ ہمارے خاندان میں, ہمارے ٹرائب میں, ہمارے گھر میں بیٹی کا کیا کام. اس نے پوچھا یہ کون ہے. وہ ماں اب رونے لگی. اس نے کہا دیکھو تو نے میری کتنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ہے, اب اس بیٹی کو میری گود میں رہنے دینا. اس بیٹی کو میں اپنے سے جدا نہیں کر سکتی. تو وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ, بھائی پلیز خدا کے لیے 5 منٹ میری بات سن لیں, باتیں ہوتی رہتی ہیں, آرام سے بات سنیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. عاصم ابن قیس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, دن کے وقت تو میں نے اپنی بیٹی کی بات مان لی, جب رات کا وقت آیا میں وہی درندہ تھا, میں ایک انسان نہیں تھا, ایک ویل تھا, ایک وحشی تھا. تو میں نے رات کے وقت اس بیٹی کو بیوی کے بستر سے نکالا اور لے کر اسی ڈیزرٹ کی طرف چل پڑا جہاں میں نے اپنے ٹرائب, اپنے قبیلے کی کتنی بچیوں کو زندہ دفن کیا تھا. اب وہ رات کی تاریکی ہے, وہ بیٹی چونکہ بڑی ہو چکی تھی, وہ پوچھ رہی ہے کہ ابا مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو, میری ماں سے دور مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو. وہ کہتے ہیں کہ جب میں اس کے لیے ڈگنگ کر رہا تھا, زمین کو کھود رہا تھا, اگر میرے کرتے پر, میرے جبے پر کچھ ڈسٹ پڑتی تھی تو اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے اس ڈسٹ کو صاف کر رہے تھے. آپ ذرا غور کیجئے کہ ایک بچی اس چیز کو بھی گوارا نہیں کرتی, برداشت نہیں کرتی کہ اس کے بابا کے دامن پر تھوڑی سی ڈسٹ بھی ہو اور بابا اپنی بیٹی کو دفن کرنے کے لیے زمین کو ڈگنگ کر رہا ہے, زمین کو کھود رہا ہے. وہ کہتے ہیں حضور میں نے زمین کو کھودا, اس کو زمین میں اتارا. وہ پوچھ رہی ہیں کہ بابا کیا کر رہے ہو. کہتے ہیں کہ میں نے اس کو قتل بھی نہیں کیا, یہاں تک میں نے اس کو زمین میں اتارا, مٹی ڈال دی, اس کا فیس زمین سے باہر ہے اور میں اس کو چھوڑ کر جانے لگا. وہ پیچھے سے پکارتی رہی ابا ابا, اور کہتی کہ جاتے ہوئے اس نے مجھے کہا کہ ابا میرا جرم کیا ہے, میرا گناہ کیا ہے, میرا کرائم کیا ہے کہ مجھے میری ماں سے جدا کر کے زمین میں دفن کر کے جا رہے ہو. وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اب میں آپ کی غلامی میں آ چکا ہوں, اسلام قبول کر چکا ہوں, صحابی رسول کے مرتبے پر فائز ہو چکا ہوں, لیکن وہ آوازیں جو چھوٹی سی میری بیٹی مجھے دیتی رہی, وہ آج تک آوازیں میں اپنے کانوں میں سن رہا ہوں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رو رہے, آپ کی داڑھی مبارک میں آنسو, پانی ہی پانی ہے, آپ کے آنسو نکل رہے ہیں, آپ رو رہے ہیں, جن کے دل میں ساری کائنات کا غم ہے, رحمت للعالمین ہے, رو رہے ہیں اس بیٹی کی آواز سن کر. تو میرے بھائیوں یہ تھا وہ دور. پھر اللہ کے نبی تشریف لائے, رحمت للعالمین تشریف لائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیتیں نازل فرمائیں, ارشاد فرمایا کہ اذ کنتم اعداء, تم ایک دوسرے کے دشمن تھے. اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم, تو اس نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی. فاصبحتم بنعمتہ اخوانا, تو اللہ کی نعمت سے تم بھائی بھائی بن گئے. یہ جو جتنا پیار ہے, یہ بچوں کا پیار ہے, یہ بھائی بہن کا پیار ہے, ماں باپ کا پیار ہے, یہ سب کچھ کیا ہے, یہ خیرات ہے محبت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ حضور تشریف لائے تو یہ محبتیں ہمیں ملی. ایک صحابی ہیں حضرت اقرا ابن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ ایک دم حضور کی بارگاہ اقدس میں تشریف لائے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت امام حسن